ذکر کرنا، اپنے عقیدے کو درست رکھنا، اور عقیدے میں توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ، ختم نبوت کا عقیدہ، جتنے عقائد ہیں ان کو ٹھیک رکھنا۔ دوسرا اس سبق میں سبق کیا ہے؟ دوسرا سبق میں سبق یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو قیامت کو یاد رکھنا، اپنی قیامت کو نہ بھول جانا، عقیدے میں توحید ایمان اور توحید رسالت کے بغیر نہیں، وہی توحید معتبر ہے جو نبی کے بتانے کے مطابق ہو۔ پہلے آدمی نبی کو مانتا ہے پھر اللہ کو مانتا ہے، اگر کلمے میں ذکر توحید کا پہلے ہے رسالت کا بعد میں ہے، لیکن ابو بکر نے حضور کو پہلے مانا پھر حضور نے بتایا ان کے مطابق اللہ کو مانا۔ وجود میں جب آتا ہے تو رسالت پہلے آتی ہے اور توحید بعد میں آتی ہے، تو توحید کو مانو، رسالت کو مانو، پھر اہمیت بتا دی عقیدہ آخرت کی، قیامت کی، نصاب و کتاب کی، اور باپ قائم کیا آخری وزن اعمال کا کہ قیامت کے دن تولا جائے گا۔ تم اپنی قیامت کو یاد رکھنا، آخرت کو یاد رکھنا۔ کافر آخرت کو نہیں مانتا، وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ کہتا ہے، مگر مومن کا ایمان ہے ایک دن میں نے مرنا ہے، جب تک اللہ قبر میں رکھے گا رہوں گا، پھر میرا اللہ مجھے اٹھائے گا۔ یہ آخرت کا عقیدہ بھی تمہارا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ نصاب و کتاب، میدان محشر اور وزن اعمال، اس پر تمہارا یقین ہونا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ دوسرا سبب اور پیغام دیا کہ قیامت کے متعلق دیا، موت کو یاد دلایا، وزن اعمال کا ذکر دیا، اور تیسرا سبب اور پیغام یہ دیا کہ نیک اعمال کرو گے تمہارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، گناہ کرو گے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس سے فرمایا کسی نسبت پر نہ دینا کہ میں فلاں باپ کا بیٹا ہوں، میرا باپ محدث ہے، میرا باپ مفسر ہے، میرا باپ محترم ہے، میرا باپ وفاق کا صدر ہے، میرا باپ وفاق کا لازم اعلیٰ ہے، میرا باپ صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اور یہ نسبت تو کیا باپ اگر نبی بھی ہو تو یہ نسبت بھی کام کرنے آئے گی جب تک کہ ایمان اور نیک اعمال نہیں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ کو، فاطمہ اس پر نہ رہنا، تو محمد کی بیٹی ہے، یاد رکھنا جس کو اس کے نیک عملوں نے قیامت کے دن پیچھا کر دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکے گا۔ بڑے باپ کا بیٹا ہونا آگے نہیں کرے گا، پہلی سب میں کھڑا کرے گا تو ایمان اور نیک اعمال پہلے کرے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سبق دیا نیک اعمال کو کرنا، اپنے وزن کو بڑھانا، اس میں نماز کا خیال رکھنا، نیک اعمال کا خیال رکھنا۔ تمہارے نیک اعمال ہوں گے تو تمہارا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا، اور اگر نیک اعمال نہیں ہوں گے تو پھر تم آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اصل کامیابی ناکامی آخرت کی ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں اس سبق میں ایک سبق اور بھی دیا، اور وہ یہ دیا، اور میری درخواست ہوگی اس کو گنتے رہنا، اللہ مجھے بھی عمل آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، ورنہ یہ نیکی میں تمہارے وزن کیسے آئے گا۔ یہ پہلا سبق یاد رکھنا اخلاص کا، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس میں وزن آئے گا، وہ شکیل ہوگی۔ وہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا، گننے کا نہیں کہا، تولنے کا کہا ہے، اور تولا بھاری چیز ہو تو اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ وہ عمل بھاری کیسے ہوگا، میری نماز بھاری اور وزنی کیسے ہوگی، میرا روزہ وزنی کیسے ہوگا؟ فرمایا اس کے لیے میں نے پہلے بتا دیا تھا انما الاعمال بالنیات، تم اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا، تمہارے عملوں میں وزن آ جائے گا۔ اب اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ بہت سے حضرات نے تعریف کی ہے۔ ایک تعریف یہ کی گئی میں یکتم حسناتہ کما یکتم سیئاتہ، مخلص اس کو کہتے ہیں جو اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح گناہوں کو چھپاتا ہے۔ گناہ چھپ کر کرتے ہو کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، گناہ چھپ کر کرتے ہو؟ شراب پینے والا چھپ کر پیتا ہے، گناہ کرنے والا چھپ کر کوئی کو دیکھ نہ دے، اس طرح گناہوں کو چھپاتا ہے، اس طرح نیکیوں کو چھپائے، چھپ کر کرے صرف میرا اللہ دیکھے کوئی اور نہ دیکھے، اخلاص ہے۔ اور دوسری تعریف اخلاص کی یہ کی گئی ہے جو اپنے نیک عمل پر کسی سے تعریف کی امید نہ رکھے، اپنی شہرت کا امیدوار نہ ہو، مسجد بنائے اللہ کی رضا کے لیے، مدرسے کو چندہ دے اللہ کی رضا کے لیے، ہسپتال بنائے اللہ کی رضا کے لیے، خدمت خلق کرے اللہ کی رضا کے لیے، شراب کے متاثرین کی مدد کرے اللہ کی رضا کے لیے، ایک امید نہ رکھے کہ لوگ میری تعریف کریں، میری شہرت ہو، آپ ترغیب کے لیے اس کو بیان کر رہا ہے وہ اور بات ہے، ورنہ اپنی تعریف کا امیدوار نہ ہو۔ اور بعد میں اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اس کی خلوت اور جلوت، اس کی جلوت بھی اس کی خلوت کی طرح جلوت ہو جائے، جو نیک عمل جس طرح چھپ کر تنہائی کمرے میں کر رہا ہے ویسے ہی مسجد میں کرے۔ یہ نہیں کہ کمرے میں تو نماز جلدی بھی پڑھ رہا ہے اور مسجد میں آ کے لمبا رکوع لمبا سجدہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایسا نہیں۔
جس کی عبادت اور زندگی جنت والی بھی خلوت کے مطابق ہو، اس کو کہا جائے گا کہ یہ مخلص ہے۔ تو اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، وزن آئے گا۔ ایک سبق اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور وہ یہ دیا کہ علماء کرام خاص طور پر اور ہر مسلمان بھی اپنے دور کے فکروں پر نظر رکھے، اپنے زمانے کے فکروں پر نظر رکھے، اپنے علاقے کے زمانوں پر نظر رکھے۔ امام بخاری کے دور اور زمانے میں معتزلہ کا گمراہ فرقہ تھا، جہمیہ کا تھا، کرامیہ کا تھا، مرجئہ کا تھا۔ ان کے عقیدے اسلام کے خلاف تھے، قرآن و سنت کے خلاف تھے۔ یہ گمراہ لوگوں کو کرتے تھے، خود بھی گمراہ تھے، یہ باطل فرقے تھے، گمراہ فرقے تھے۔ امام بخاری نے اپنی پوری کتاب میں اہل سنت والجماعت کے عقائد کو ثابت کیا۔ امام بخاری ان کے وکیل ہیں، کہیں معتزلہ کا رد کیا، کہیں انہوں نے مرجئہ کا رد کیا، کہیں کرامیہ کا کیا، کہیں جہمیہ کا کیا، اور جہاں دل چاہا سب کا بھی کیا، اور جہاں موقع آیا تو ان سب کی بھی تردید کی ہے۔ اس سے پیغام دیا، اس سبق میں سبق دیا، لوگوں اپنے زمانے کے گمراہ فرقوں پر نظر رکھنا، باطل نظریات پر نظر رکھنا، ان کی تردید کرنا، اس کا رد بھی کرنا، صرف حق بیان کرنا نہیں ہے، باطل کو بھی رد کرنا ہے، باطل کی بھی تردید کرنی ہے، صرف امر کے معروف نہیں کرنا، نہیں یعنی منکر بھی کرنی ہے، پوری دعا پر عمل کرنا ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ حق کو بھی بیان کرنا ہے اور باطل کو بھی آشکار کرنا ہے، تاکہ لوگ کہیں باطل کی طرف نہ چلے جائیں، غلط عقیدہ عمل ہو وہ بھی بتانا ہے، اور اپنے علاقے کے بھی، کیونکہ ہر علاقے کے اندر الگ الگ ہوتے ہیں، کہیں کوئی بدعت ہے، کہیں کوئی بدعت ہے۔ یاد رکھو سنت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی ہوگا سنت کا طریقہ، بدعت ہر علاقے کی مختلف ہو، ایک پہچان ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، کہ آپ کی سنت ہے، امریکہ کا وہاں بھی یہ سنت ہے، عرب میں بھی یہ سنت ہے، پاکستان میں بھی یہ سنت ہے، مگر بدعت سوئے میں، چہرے میں اور جناب اللہ کئی بدعات ہیں، اس کی شکلیں مختلف ہوگی، کہیں کوئی شکل ہوگی، کہیں کوئی شکل ہوگی۔ تو امام بخاری نے اس سبق کو یہ سبق بھی دیا، یہ پیغام بھی دیا کہ اپنے زمانے کے فرقوں پر نظر رکھنا، اپنے زمانے کے گمراہ فرقوں پر نظر رکھنا، اپنے دور کے باطل نظریات پر نظر رکھنا، اس کی تردید بھی کرنا، تاکہ لوگوں کا ایمان محفوظ رہے، ایمان کے ڈاکوں سے لوگ بچے رہیں، اور ان کے بارے میں بھی نشاندہی کرنا، مگر اس کی جو نشاندہی کرنا تو وہ قرآن و سنت کے دلائل سے کرنا، کلاشنکوف سے نہیں، گولی سے نہیں، بندوق سے نہیں، وہ گالی سے نہیں، وہ گولی سے نہیں، گالی اور گولی نہیں، تمہارا ہتھیار علم ہونا چاہیے۔ امام بخاری وزن اعمال کو ثابت کرنے قرآن کی آیت وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ آنے والی حدیث سے کر رہے ہیں، گویا تمہارا اسلحہ، تمہارا ہتھیار وہ قرآن و سنت کے دلائل ہے، تمہارا ہتھیار تمہارا علم ہے، تو باطل کی تردید بھی کرنا، لیکن اس کی عقل کے قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ اور عقلی دلائل کے ساتھ بھی کرنا، اپنی عقلی دلائل اور نقلی دلائل کے ساتھ اس کی تردید کرنا۔ اور میرے دوستوں میں اشارتاً کہہ دوں، اس دور میں بھی کئی فکریں ہیں، یہ تو فکروں کا زمانہ ہے۔ حضور مثلا فرمایا کہ قیامت کے قریب دریا کی پانی کی موجوں کی طرح فکریں آئیں گے، ایک کے بعد دوسرا، صبح کو مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر ہوگا۔ اور ان فکروں میں ایک بڑا فتنہ آج مغربیت کا فتنہ ہے، آج مغربیت کی جذبات ہے، آج مغربیت کی جذبات ہے، آج مغربیت اپنی تحقیق کو لانا چاہتی ہے، تمدن کو لانا چاہتی ہے۔ پارلیمنٹ میں اسلام کے خلاف قانون بن رہے ہیں، یہ ٹرانسجینڈر پاکستان کے اسمبلی میں بنا، باہر کلمہ لکھا ہے، اندر کلمے کے خلاف قانون بنا،
اس میں بھی امام بخاری نے آپ کو اللہ کی وحی سے جوڑا اور آخر میں بھی عقل کی بنیاد پر جو نظریہ ہے اس کی تردید کر کے پھر امام بخاری آپ کو وحی سے جوڑ رہے ہیں۔ تم نے عقل انسانی کی پیروی نہیں کرنی، وحی الہی کی کرنی ہے۔ عقل کہتی ہے نہیں توڑا جائے گا، نماز نہیں توڑی جائے گی، اس کا الگ وجود نہیں ہے، مگر اللہ کی وحی کہہ رہی ہے وَلَا تَعُدُّ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، حضور کی وحی کہہ رہی ہے کہ ثقيلتان فی المیزان۔ تم نے عقل کی بات نہیں مانی، عقل کے خالق کی بات مانی ہے، اور انشاءاللہ یہ پیغام دیا ہے۔ پھر یہ پیغام بھی دیا ہے کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے آباد رہے۔ اپنی کتاب کو ذکر پر ختم کیا، تمہاری زبان پر بھی اللہ کا ذکر تسبیحات رہنی چاہیے۔ چلتے پھرتے گانے نہ ہو، چلتے پھرتے اور باتیں نہ ہو، گنگناتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اس سبق میں امام بخاری نے یہ سبق بھی دیا ہے کہ اپنے آپ کو آخرت کی طرف متوجہ رکھو، آخرت کی فکر بھی کرتے رہو اور اپنے آپ کو ادھر بھی رکھو۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ کوئی عمل اور کوئی بات کرنے سے پہلے سوچ لو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری بات بھی توڑی جائے گی، تمہارا عمل بھی توڑا جائے گا۔ جو کام کرنے لگو، جو بات کرنے لگو، سوچو کل میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ میں کہا کرتا ہوں پہلے بولو پھر بولو، کیونکہ تمہارا بول توڑا جائے گا۔ پہلے تولو پھر بولو، کیونکہ تمہارا بول توڑا جائے گا۔ پہلے تولو پھر عمل کرو، کیونکہ تمہارا عمل توڑا جائے گا۔ اور زبان کی حفاظت کا سبق بھی دیا کہ زبان کی بھی حفاظت کرو اور سر سے پاؤں تک کے اپنے وجود اور اپنے اعمال کی حفاظت بھی کرو۔ جب تک عمل نہیں بدلے گے، حالات نہیں بدلیں گے۔ آج پاکستان نیچے جا رہا ہے، معاشی دیوالیہ کے قریب ہے، مہنگائی کا عذاب و سیلاب مسلط ہو رہا ہے۔ پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں، نظریاتی استحکام نہیں، معاشی استحکام نہیں ہے، آئینی اور دستوری استحکام نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا 75 سال ہو گئے، ہم نے اسلام کا مذاق اڑایا ہے، اسلام کو نافذ نہیں کیا۔ ہم نے کلمے والی پارلیمنٹ کے باہر کلمہ لکھا ہے، ہم نے اسلام کے خلاف بیٹھ کر قانون بنائے ہیں۔ ہم نے حدود قوانین کو بدلا ہے، ہم نے زنا بالرضا کو اپنی مرضی کے خوشی کے زنا کو تحفظ دیا ہے کسی پارلیمنٹ میں، تو پھر پاکستان پر رحمت کہاں سے آئے؟ یاد رکھو اللہ کا قانون کافروں کے لیے اور ہے، اپنے ماننے والوں مومنین کے لیے اور ہے۔ اس لیے تم ان پر مت قیاس کرو، تمہیں اپنے حالات کو دیکھنا ہے۔ اس لحاظ سے میرے دوستوں پیغام یہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو ڈٹوڑتے رہو، اپنا محاسبہ کرتے رہو اور اپنا آپ کو ایک دوسرے ڈھونڈتے رہو۔ یہ میرے چند اشاروں میں آخری سبق بیان کیے ہیں۔ غلطی ہوگی علماء اصلاح کر دیں گے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، مجھے بھی دے۔ اب سارے حدیث پڑھ لو اور حدیث کی برکت حاصل کر لو، سارے سیدھے ہو جائیں، دو جانو ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھنے لگے ہو، حدیث کی عصمت، اللہ کے محبوب پیغمبر کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ، کیا خوش نصیب ہو۔ ہزار لاکھ مرتبہ بھی رسول رحمت سے ہم زبان دھوتے تو اس قابل نہیں تھی۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اجازت دے دی اور کہا پڑھ لو، اور یہ بھی حقیقت میں وہی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، حضور علیہ السلام کی حدیث کے طالب بن جاؤ تاکہ انوار و برکات مل جائیں اور دعا کے مصداق ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کا چہرہ چمکائے تو میری ایک حدیث کو بھی سنے، یاد کرے، پھر جیسے سنا اسی طرح آگے سنا دے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مبارک ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے مراد کلام ہے، رحمان کو بہت پسندیدہ ہے۔
یہ کلمے بھی اور ان کا پڑھنے والا بھی، اور جو پڑھے گا رحمان کی رحمتیں آئیں گی۔ اللہ ہی کہا، حالانکہ وہ عالم ذاتی ہے، الرحمان کہا، اسماء الحسنی میں نمبر 1 پر تو اللہ کا نام اللہ ہے، مگر وہ نہیں کہا، مجھے معنی یہ پیدا کرنا تھا کہ اس پر رحمان کی رحمتیں آتی ہیں جو ان کو پڑھتا ہے، اور چھوٹی نیکی پر ثواب بڑا دے دینا یہ بھی رحمان کی شان ہوتی ہے، اور رحمان کو پسندیدہ ہے۔ آپ نے ابھی پڑھا اور پڑھیں گے، آپ سارے رحمان کے محبوب ہو گئے، سبحان اللہ۔ فرمایا رحمان کو محبوب ہے، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، کوئی پڑھنے میں دشواری اور مشقت نہیں، ہر ایک بچہ بھی پڑھ لیتا ہے، مرد عورت بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ترازو میں بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ جب میزان میں اللہ رکھیں گے، بھاری کرو گے تو وزن ہوگا تو ثابت ہو گیا کہ توڑا جائے گا۔ یہی موضوع ترجمہ ہے سبھی کا کام کے لیے، یہی مقصد ہے، یہ اسی سے امام بخاری کا دعویٰ ثابت ہو رہا ہے۔ فرمایا وہ کون سے دو کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پھر پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع عمر بن خطاب کی برکت سے اپنا محبوب بنایا، یہ مدرسے نے آپ کو حدیث پڑھائی ہے۔ اب تم اللہ کے محبوب بن گئے ہو، اس کی قدر کرنا۔ اب پہلے تم اللہ سے محبت کرتے تھے، اب اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ پڑھو بیٹے، کھڑے ہو جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمین۔ مبارک۔ اب ہمارے یہاں جس طرح کی دستار بندی ہوگی، دستار ہوئی ہوئی ہے، ان کے نام جلدی جلدی بولے جائیں گے، ان کے سروں پر عطا کے ہاتھ رکھیں گے، پھر اس کے بعد اذان اور نماز انشاءاللہ۔ تخصصی صاحب والے مختار کرام، یہ مولانا محمد رفیق صاحب، یہ مولانا مسعود احمد صاحب، نہیں اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ مولانا مسعود احمد صاحب، مولوی عبدالرحمان، مولوی محمد ناصر، مولوی محمد راشد، جان محمد، مولوی وسیم انور، مولوی انعام الحسن، مولوی مجیب الرحمان، مولوی محمد سمیع اللہ، مولوی حافظ محمد اسود۔ یہ بیٹھ جائے جی، مجمع والے پیچھے ساتھی بیٹھ جائے، تشریف رکھے، اللہ کو دعا دے، سب کو تشریف رکھنے کی دعا ہو رہی ہے، سب کو تشریف رکھے جی۔ حافظ محمد اسود صاحب، حضرت مولانا مولوی انوار الحق صاحب، مولوی حمزہ ہارون صاحب، مولوی عبدالرحمان صاحب، مولوی محمد کریم صاحب، مولوی محمد سیف اللہ صاحب، مولوی سیف اللہ خالد صاحب، مولوی محمد ایوب صاحب۔ خواتین بھی معلمات دوپٹہ پوشی فرما دیں۔
یہ دورہ حدیث کے علماء کرام ہیں، مولوی عمر فاروق صاحب، مولوی فاروق شاہ صاحب، مولوی محمد فہد، مولوی عبدالصمد، مولوی محمد صفدر، مولوی محمد اسحاق، مولوی محمد شبیر، مولوی محمد نعیم، مولوی خلیل الرحمن، مولوی ابرار ناظر، مولوی نعیم الحسن، مولوی محمد نعمان، مولوی محمد انیس الرحمن، مولوی محمد ابوزید، مولوی محمد جنید، مولوی غلام یاسین، مولوی محمد عمان، مولوی محمد عبداللہ، مولوی محمد عبد الرؤوف، مولوی محمد حذیفہ، مولوی محمد فضل الرحمن، مولوی کفایت اللہ، مولوی محمد کامران، مولوی محمد صفدر جھنگوی، مولوی محمد وسیم، مولوی انعام الحق، مولوی محمد طیب اسامہ، مولوی محمد رضوان، مولوی عبدالہادی، مولوی محمد ذیشان، مولوی محمد رضوان، مولوی محمد اقبال، مولوی نعمان علی، مولوی عزیز الرحمن، مولوی محمد یوسف، مولوی محمد ناصر، مولوی محمد ابو بکر، مولوی محمد احسن شبیر، مولوی امیر سلطان، مولوی محمد سفیان، مولوی عمار حسن، مولوی عطا اللہ، مولوی محمد شہباز صالح، مولوی محمد رفیق، مولوی محمد طیب، مولوی محمد علی، مولوی محمد ولی، مولوی محب الرحمن۔ یہ ٹوٹل امسال فراغت پانے والے مفتیان کرام 18 ہیں اور امسال فراغت پانے والے علماء کرام 73 ہیں۔ امسال دراست دینیہ کا کورس مکمل کرنے والے 14 ہیں۔ امسال فراغت پانے والے قرۂ سبعشرہ یہ 17 ہیں اور امسال فراغت پانے والے حفاظ کرام 164 ہیں۔ امسال فراغت پانے والے عالمات 9 ہیں۔ امسال دراست دینیہ کا کورس مکمل کرنے والی طالبات 8 ہیں۔ امسال فراغت پانے والے حافظات 27 ہیں۔ امسال فراغت پانے والے کل طلباء و طالبات 330 ہیں۔ کل فارغ التحصیل مفتیان کرام 60 ہیں۔ کل فارغ التحصیل علماء کرام 1199۔ قراءت عشرہ کا کورس مکمل کرنے والے قرآ 99۔ کل فارغ التحصیل حفاظ کرام 2415 ہیں۔ کل فاضلات 585، کل حافظات 626۔ وفاق المدارس العربیہ کا امتحان دینے والے طلباء و طالبات 720 ہیں۔ جامعہ کی کل شاخیں 24 ہیں۔ جامعہ اور اس کی شاخوں میں زیر تعلیم طلباء و طالبات 4000 ہیں۔ آخر میں جو ایمان قبول باقی رہ گئے تمام حضرات سے گزارش ہے تشریف رکھیں۔ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تمام حضرات ملحوظات کا خیال کریں، تشریف رکھیں۔ ساتھی بٹھا نہیں یہ آخر کی اجازت قبول رہ گیا تھا مولوی محمد رضوان۔ یہ آگے آ جائے محمد اسد اقبال، مولوی محمد رضوان۔ یہ تشریف رکھتے بھی ہے نماز بھی پڑھنی ہے، اللہ آپ کو جزا دے گی۔ یہ ساتھ میں بٹھا دے ایک دوسرے کو بھی بٹھا دے گی، ایک دوسرے کو خرید دے کر کے بٹھا دے، اللہ آپ کو جزا دے گی۔ نماز کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی نماز کے بعد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
أشهد أن محمدا رسول الله حي على कुर्सी के ऊपर कुर्सी बेशक रख दो حي على حي على साफ ना बढ़ सी दो حي على الفلاح الله